السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے اہل ایمان، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ علی مرزا صاحب کی بات نما الزام کو میں نے بہت غور سے سنا اور اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک بار گاؤں کے چودھری بڑے شوق سے ایک عربی گھوڑا خرید کر لے آئے۔ گھوڑا ایک نمبر کا اڑیل تھا۔ چودھری نے سواری کی بڑی کوشش کی لیکن گھوڑے نے اسے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ میراثی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا تو بولا، چودھری صاحب آپ کہیں تو میں اسے قابو کروں؟ چودھری نے حیرت سے میراثی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں گھوڑ سواری آتی ہے؟ میراثی بولا، یہ بھی کوئی کام ہے بھلا؟ میراثی نے چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سواری کی۔ گھوڑے نے اب اصلیت دکھانا شروع کر دی اور ایک جھٹکے سے پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ میراثی گھوڑے کی پشت سے پھسلتا چلا گیا۔ گھوڑے نے ایک اور جھٹکا دیا تو میراثی سرک کر کچھ اور پیچھے چلا گیا۔ گھوڑے کے تیسرے جھٹکے پر میراثی منہ کے بل زمین پر گرا۔ چودھری نے کہا، گامے، تم تو کہتے تھے تمہیں گھوڑ سواری آتی ہے۔ میراثی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میں کبھی نہ گرتا، کم وقت گھوڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو مرزا صاحب بھی کبھی نہ گرتے، کم وقت گھوڑا ہی ختم ہو گیا۔ علی مرزا صاحب کے الزام کی حقیقت یہ ہے کہ بقول ان کے گھوڑا ہی ختم ہو گیا، یہ ان کا حال ہے۔ یہ ایک بہتان ہے جس سے مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ بری ہیں۔ کسی بھی بات کے بیان پر فیصلہ سنانا صرف اس صورت میں صحیح ہوتا ہے جب مکمل حالات و واقعات، نظریات، عقائد سب سامنے ہوں۔ تو پھر خود مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری باتوں کو میرے مخالفین سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اور خود بھی مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے یہی کام کیا۔ ایک شخص کا اجرائے نبوت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کی ایک مبہم بات سے لینا اور فیصلہ سنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے 20 خطاب قادیانیت کے رد میں، عقیدہ ختم نبوت کے حق میں، اجرائے نبوت کے رد میں، ختم نبوت کے حق میں موجود ہیں۔ علماء اور طلباء کو قادیانیوں کے رد کے لیے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے خطبات سے آج بھی رہنمائی حاصل ہوتی، اسی طرح جس طرح کتاب سے رہنمائی ہوتی ہے۔ جو کتابیں مرزائیوں کے رد پہ لکھی ہوئی ہیں وہ ہزاروں ہوں، مولانا کا 1 گھنٹے کا خطاب ان سب پر بھاری ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، تو آج بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قول شاذ۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے اس قول کی حیثیت بھی شاذ قول کی حیثیت ہے۔ اس بیان میں نہ تو تواتر ہے نہ ہی تکرار ہے۔ کوئی بندہ کہے نا کہ نظریہ اس کا، اس نے تو بڑا بار بار اس کو بیان کیا ہے، بلکہ یہ ایک علمی نقطہ بیان کیا گیا جو کہ ابن عربی نے لکھا، اور کسی کو اختلاف ہے تو وہ چھوڑ دے، کیونکہ مولانا نے پوری زندگی میں یہ صرف ایک بار بات کی ہے، نہ اس میں تکرار ہے نہ تواتر ہے۔ اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ سنا دینا یہ کیسا ہے؟ چھوڑ دیں، باقی تعلیمات کی طرف توجہ دیں اور انصاف سے کام لیں۔ اور جس شخص نے ربوہ میں جا کر ختم نبوت کا کیس لڑا، جس نے مرزائیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، جس نے بہت سے نوجوانوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھا کر قادیانیت سے تائب کیا، بہت سے لوگ گواہ کے طور پر میں پیش کر سکتا ہوں، انہوں نے قادیانی ہو چکے تھے اور مولانا کی تعلیمات سے ہو کے ادھر آ گئے، وہ پھر پلٹ آئے۔ یہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے یہ کام کیا، اور کبھی زندگی میں ایک بار بھی تکبر کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، جبکہ مرزا صاحب کے کلام میں آپ کو بار بار ملے گا کہ 1400 سال میں یہ میں ہوں جس نے آپ کو یہ دکھایا ہے۔ تو ایک قول شاذ کی بنیاد پر ایسا گھناؤنا الزام عائد کرنا یہ کوئی اچھی بات اور انصاف کی بات نہیں ہے۔ اپنا حال کیا ہے؟ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اپنی باری آپ کے کیا ہو جاتا ہے؟ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھے آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہ تیر بھی۔ اپنی طرف کبھی توجہ دی ہے آپ نے؟ اب اگر قابل گرفت بات ہے تو وہ آپ کی ہے۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ہم بتائیں گے کہ حال کیا ہے اپنا، عام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ بھئی دیکھیں جی 8 ترجمے قرآن پاک کے ہم بتاتے ہیں، اور ترجمے جو ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کتنی بڑی بات کی، اس کو آپ خود دیکھیے، سنیے، سمجھیے مرزا صاحب کہتے کیا ہیں۔
الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی، میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں. احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے. خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، مسئلہ نمبر 40 میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا چونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ترجمہ سنیں جی احمد بریلوی صاحب کا. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں. خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کیا ہے، یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں. حالانکہ یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے چلے دکھا دیں، ورنہ کہیں انہوں نے دکھایا نہیں. دکھاؤ، یہ 2 پیجز تھے، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا دونوں کو کور کرنا پڑے گا. یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے جونا گڑی صاحب کا ترجمہ، صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. ترجمہ کیا ہے، لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ترجمہ ویسے غلط ہے، یہ ترجمہ ویسے غلط ہے، یہ ترجمہ ویسے غلط ہے. وہ کہتے ہیں، دیکھیں کسی بھی مرزائی کے سامنے جب آپ دعوت اسلام رکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو قرآن پاک کی یہ آیت ہر مسلمان کا بچہ بچہ سامنے رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو اس آیت کے بارے میں مرزائی پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخری نبی. تو آپ حیران ہوں گے، مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں، آپ خود سن لیجئے، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا اگر کسی نے کیا ہے کہ آخری نبی، تو یہ ترجمہ غلط ہے. میں فتویٰ تو نہیں لگاتا، مفہوماً یہ چل جائے گا کہتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں. قادیانیوں کے ساتھ اس قدر یاری، اس قدر رعایت، یہ کس اپنا یہ حال ہے. خاتم اور خاتم کی بحث کو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ قرآن میں بیان ہوا ہے، خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. 7 قرات پر قرآن نازل ہوا ہے، 7 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. 6 قرات میں لفظ خاتم پڑھا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ حق گو عالم دین تھے، حافظ زبیر علی زئی. اس میں واضح طور پر وہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں مشہور مفسر قرآن امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید تبری رحمہ اللہ متوفی 310 نے لکھا ہے بمعنی انہ آخر النبیین. اس کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی ہیں. نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، مرزا یہ کہتا ہے نا کہ نہیں ہے، لیکن حافظ صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھے کہ تفسیر میں اجماع ہے اس پر تمام مفسرین کا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ ترجمہ کرتا ہے تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ پراپر ترجمہ نہیں ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. حالانکہ یہ لفظ خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. تو دیکھیں بھائی، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی، میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں. احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے. خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، مسئلہ نمبر 40 میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا چونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ترجمہ سنیں جی احمد بریلوی صاحب کا. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں. خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کیا ہے، یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں. حالانکہ یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے چلے دکھا دیں، ورنہ کہیں انہوں نے دکھایا نہیں. دکھاؤ، یہ 2 پیجز تھے، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا دونوں کو کور کرنا پڑے گا. یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے
जूना गढ़ी साहब का तर्जुमा सलाउद्दीन यूसुफ साहब की तफसीर है, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40। तर्जुमा किया है, लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के खत्म करने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह तर्जुमा वैसे गलत है, यह तर्जुमा वैसे गलत है, यह तर्जुमा वैसे गलत है। और ये भी याद रखिए कि खातम का मानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान कर दिया है। खातम किसको कहते हैं? फरमाया, सही हदीस है, फरमाया व इन्नहु सयकून फी उम्मती कज़्ज़बून सलासून कुल्लुहुम यज़ुम अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मैं हूँ आखिरी नबी, खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन का आखिरी नबी होना तर्जुमा कैसे बना? फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन। और खातमुन नबिय्यीन कौन होते हैं? फरमाया ला नबिय्य बादी, जिसके बाद कोई नबी नहीं। तो लिहाजा ये तर्जुमा बिल्कुल सही है, लेकिन अली मिर्ज़ा साहब बड़ी ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि ये जो तर्जुमा किया गया है ये गलत है, ये अप्रोप्रिएट तर्जुमा नहीं है। और कादियानियों का हमायती कौन है और उनकी हमायत के मज़ीद सबूत भी हम पेश करेंगे वबिल्लाही तौफीक। तो जो तर्जुमा कादियानी को पसंद है, अली मिर्ज़ा खुद इस तर्जमे को सही कहता है जो कादियानियों को पसंद है, और उस तर्जमे से इख्तलाफ रखता है जिससे कादियानी इख्तलाफ रखते हैं। उम्मत के इजमाई अकीदे के तर्जमे को गलत कहता है और इल्ज़ाम दूसरों पर धरता है।